السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 287 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے عہد کی تحقیق۔ آج کے سبق میں ہم لفظ عہد جو استعمال ہوا کہ الذین ینقضون عہد اللہ میں جو لفظ عہد ہے، اس کا معنی کیا ہے اور بالخصوص اس کا اطلاق وہ کن کن چیزوں پر کیا جاتا ہے، اور پھر معنی کی ان چیزوں پر اطلاق کرنے کے اعتبار سے مناسبت کیا ہوگی، اور پھر اس کے بعد جو ہے عہد کا مزید جو استعمال ہے یا مزید اس کے جو معانی ہیں، اور پھر اسی تناظر میں عہد کی 3 طرح کی اقسام یا 3 طرح کے اس کے جو نام ہیں وہ بھی بیان کیے جائیں گے۔ تو بلا تاخیر ہم آج کے سبق کی عبارت کا آغاز والعہد الموثق سے شروع کرتے ہیں۔ تو مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں والعہد الموثق، عہد ایک مستحکم شے کا نام ہے، ووضعہ لما من شأنہ ان یراعى ویتعہد کالوصیۃ والیمین، اور عہد کی وضع اس شے کے لیے ہے کہ جس کی شان یہ ہو کہ اس کی رعایت کی جائے اور اس کی حفاظت کی جائے، جیسے کہ وصیت اور یمین یعنی قسم۔ وَيُقَالُ لِلدَّارِ من حیث انہا تراعى بالرجوع الیہا، اور گھر کے لیے بھی عہد کا لفظ بولا جاتا ہے اس طور پر کہ اس کی بھی رعایت کی جاتی ہے اس طرف لوٹ کر آنے کے ساتھ۔ وَالتَّارِیخِ لِأَنَّهُ يُحْفَظُ، اور ایسے ہی عہد کا لفظ تاریخ کے لیے بھی بولا جاتا ہے اس لیے کہ اس کی بھی حفاظت کی جاتی ہے۔ وَهَذَا الْعَهْدُ إِمَّا الْعَهْدُ الْمَأْخُوذُ بِالْعَقْلِ وَهُوَ الْحُجَّةُ الْقَائِمَةُ عَلَى عِبَادِهِ الدَّالَّةِ عَلَى تَوْحِيدِهِ وَوُجُوبِ وُجُودِهِ وَصِدْقِ رسولہ وعلیہ اول قولہ تعالی واشہدہم علی انفسہم، اور یہ والا جو عہد ہے یا تو یہ ماخوذ ہے عقل سے، اور وہ یہ کہ ایسی قائم حجت ہو جو اللہ کے بندوں پر ہو اور دلالت کرنے والی ہو اس کی توحید پر اور اس کے وجود کے ضروری ہونے پر اور اس کے رسول کے سچے ہونے پر، اور اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہے کہ اور اس نے ان کی جانوں پر انہیں گواہ بنایا۔ اوِل مأخوذ بالرسل علی الامم، یا پھر یہ ماخوذ ہے رسولوں کا امتوں سے عہد لینے کے ساتھ، بِأَنَّهُمْ إِذَا بُعِثَ إِلَيْهِمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ بِالْمُعْجِزَاتِ صَدَّقُوهُ وَاتَّبَعُوهُ وَلَمْ يَكْتُمُوا أَمْرَهُ وَلَمْ يُخَالِفُوا حُكْمَهُ، بائیں طور پر کہ جب ان کے پاس رسول بھیجے گئے جو ان کی وہ تصدیق کرنے والے تھے معجزات کے ساتھ، تو انہوں نے ان کی تصدیق کی اور ان کی اتباع کی اور ان کے معاملے کو نہ چھپایا اور ان کے حکم کی مخالفت نہ کی۔ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اسی طرف اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس فرمان سے اشارہ کیا کہ اور یاد کرو جب اللہ نے اہل کتاب سے عہد لیا۔ وَنَظَائِرُهُ، اور اس کی اور بھی کئی ایک نظیریں موجود ہیں۔ وَقِيلَ عُهُودُ اللَّهِ ثَلَاثَةٌ، اور کہا گیا ہے کہ اللہ کے جو عہد ہیں
وہ تین طرح کے ہیں۔ عہد اخذہ علی جمیع ذریۃ آدم بأن یقروا بربوبیتہ۔ پہلا عہد تو وہ ہے کہ جو اس نے تمام اولاد آدم سے اس بات پر لیا کہ وہ اللہ کے رب ہونے کا اقرار کریں۔ وَعَهْدٌ أَخَذَهُ عَلَى النَّبِيِّينَ بِأَن يُقِيمُوا الدِّينَ وَلَا يَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اور دوسرا وہ عہد ہے جو اس نے نبیوں سے لیا کہ وہ اس بات پر، اس کے دین پر قائم رہیں اور اس میں تفریق نہ کریں۔ وَعَهْدٌ أَخَذَهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ بِأَن يُبَيِّنُوا الْحَقَّ وَلَا يَكْتُمُوهُ، اور ایک وہ عہد ہے جو اس نے ان علماء پر لیا کہ وہ حق کو بیان کریں اور اس کو نہ چھپائیں۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ اب آئیے اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو عہد کا جو لغوی معنی ہے وہ مستحکم اور مضبوط شے کا نام ہے۔ البتہ یہ جو بھی جہاں بھی لفظ عہد بولا جائے تو اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ یہ اس چیز کے لیے بولا جاتا ہے جس کی رعایت کی جائے، جس کی حفاظت کی جائے۔ جیسا کہ وصیت کو بھی عہد بولا جاتا ہے چونکہ اس کی رعایت کی جاتی ہے، یمین کو بھی عہد بولا جاتا ہے چونکہ اس کی بھی رعایت کی جاتی ہے۔ کسی نے وصیت کی میرے مرنے کے بعد یہ فلاں مال فلاں کا ہے، اس کو دینا، تو چونکہ وصیت پہ عموماً عمل کیا جاتا ہے تو گویا اس کی رعایت کی گئی، اس کی حفاظت کی گئی، تو اس پر عہد کا اطلاق کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح یمین یعنی قسم کسی نے کھائی تو قسم ظاہر ہے کھائے گا تو اگر وہ اس کے خلاف کرے گا تو قسم ٹوٹ جائے گی، تو ٹوٹنے سے بچنے کے لیے بھی کیا کیا جاتا ہے، اس کی رعایت کی جاتی ہے، حفاظت کی جاتی ہے، تو اس لیے بھی ان پر عہد کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ اسی طرح دار کو، گھر کو بھی عہد بولا جاتا ہے، اس میں بھی رعایت کے معنی ہے۔ وہ اس طور پر کہ بندہ جہاں بھی جائے، سفر کرے، ادھر ادھر جائے، تو بالآخر گھوم کر اس نے واپس گھر ہی آنا ہوتا ہے، تو گویا کہ رعایت اس کے ہاں وہ گھر کی ہی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں وہ شام کا بھولا، صبح کا بھولا شام کو آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ مطلب یہ کہ وہ جہاں بھی جائے گا واپس اس نے اپنے گھر ہی آنا ہے، تو اس کی حفاظت رعایت کرنا یہ گھر کے لیے بھی عہد ہے۔ اسی طرح تاریخ کو بھی عہد بولا جاتا ہے، تو چونکہ تاریخ کی بھی حفاظت کی جاتی ہے اور تاریخ خود حفاظت کرتی ہے۔ اچھا، اب یہاں جو عہد ماخوذ ہے وہ دو طرح سے ہے، یا تو یہ عقل سے عہد ہے کہ انہوں نے عقل کا جو عہد تھا وہ توڑ دیا، اور عقل کا عہد کیا ہے کہ اللہ نے شواہد چھوڑ دیے، اللہ نے اپنی قدرت کے کرشمے ہر ذی عقل کے لیے، ذی شعور کے لیے خارج میں چھوڑ دیے، اور وہ بغیر کسی رسول کے یا بغیر کسی نبی کے خود بھی بندہ اپنی عقل سے اللہ کے اس کائنات میں اس کے نظام کو دیکھ کر وہ اس تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، تو اس عہد کو انہوں نے توڑا۔ دوسرا یہ کہ جو نبیوں نے اپنی امتوں سے وعدے لیے اور وہ وعدے انہوں نے توڑ دیے، تو اس عہد کے توڑنے کو بھی ینقضون عہد اللہ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر تیسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب رب کی طرف عہد منسوب ہو تو وہ تین طرح سے اس کا معنی بیان کیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کا وہ عہد جو اس نے تمام اولاد آدم سے لیا، اور جو اس نے کہا تھا کہ الست بربکم قالوا بلا، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے کہا کیوں نہیں، تو اب یہ تمام اولاد آدم سے اس نے عہد لیا، تو انہوں نے وہ وعدہ توڑ دیا جب غیر خدا کی عبادت کی۔ اور دوسرا عہد وہ جو اس نے صرف نبیوں سے لیا تھا کہ وہ دین پہ قائم رہیں گے اور اسی پر وہ ثابت قدمی اختیار کریں گے، اس میں کوئی فرق نہیں کریں گے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، پھر اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری بھی ان کو دی اور ان معاملے میں بھی عہد لیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے علماء سے جو عہد لیا کہ وہ حق کو بیان کریں، اس کو نہ چھپائیں، جیسے کہ بنی اسرائیل کے علماء نے، یہود و نصارہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں آیتوں کو چھپایا،
تو کتمان علم بھی یہ وعدے کی خلاف ورزی ہے۔ تو بہرحال یہ 3 طرح کے عہود اللہ کے عموماً ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت ترجمہ وضاحت، اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں، بالخصوص آپ ان سوالات کی جوابات بھی دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ عہد کا اطلاق گھر پر کس لیے ہوتا ہے، وجہ بیان کریں۔ اور سوال نمبر 2 یہ کہ اللہ کے لیے جب لفظ عہد بولا جائے تو وہ کتنی طرح کا ہوتا ہے، اس کی بھی وضاحت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔